اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ وقصص الانبیاء والمرسلین وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصهره ووصيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا صدق الله العلي العظيم صلوات عزیزان گرامی، سیرت النبی کے عنوان سے یہ سلسلہ مجالس جاری ہے۔ عشرہ جناب ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے معروضات پیش کر رہا ہوں۔ جناب ختم مرتبت کے جسد مطہر سے متعلق کچھ معجزات میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اور پیغمبر اسلام نے بے انتہا معجزات دکھائے ہیں۔ آپ کی زندگی بے انتہا معجزات پہ مشتمل ہے۔ آپ کے جسد مطہر کے اندر بھی معجزات تھے، اور جو آپ نے معجزات دکھائے ان کی بھی تعداد بہت زیادہ ہے۔ تمام مسلمانوں نے اپنی کتابوں میں جو معجزات ذکر کی ہیں، اگر ان سب کو شمار کیا جائے تو ہزاروں معجزات ہیں جو ختم مرتبت نے دکھائے، اور ان ہزاروں معجزات کو اگر آپ بغور مطالعہ کریں تو وہ تمام معجزات جناب ختم مرتبت کے نبوت اور رسالت پہ دلیل ہیں۔ عزیزان گرامی، بات ہم نے اول اسلام تک پیش کی تھی کل، بات میں وہیں سے آگے بڑھاؤں گا۔ جناب ختم مرتبت نے ہر نبی کو جیسا دور تھا ویسے انہوں نے معجزات دکھائے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اس زمانے میں، جناب ختم مرتبت کے زمانے میں، عربوں کو اپنی دو باتوں پہ ناز تھا، اپنی زبان پہ اور اپنی تلوار پہ۔ ان کی زبان کے جواب کا نام قرآن ہے، ان کی تلوار کے جواب کا نام علی بن ابی طالب ہے۔ یہ دو معجزات ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دیے ہیں، اور قرآن و اہل بیت ہمیشہ ساتھ ساتھ رہیں گے۔ قرآن کے اندر آیت ہے، یہ جناب ختم مرتبت کے دو معجزات ہیں کہ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ ہم ان کو دو طرح کے معجزات دکھائیں گے۔ سنریہم آیاتنا، ہم ان کو اپنی دو طرح کی نشانیاں دکھائیں گے۔ آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ایک تو آفاقی نشانیاں ہوں گی اور دوسرے انفسی نشانیاں ہوں گی۔ آفاق میں جیسے سورج، چاند، ستارے، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں، اور اللہ کہتا ہے کہ وہ حق ہے، یہ ثابت کرنے کے لیے وہ دو طرح کی نشانیاں دکھائے گا۔ ایک آفاق میں نشانیاں ہوں گی، دوسری وفی انفسہم، اور ان کے اپنے نفسوں کے اندر، یا انفسی نشانیاں، آفاقی اور انفسی۔ توجہ سارے مجمع کی میرے ساتھ اب تک؟ تو اب دو طرح کی نشانیاں ہوں گی، آفاقی نشانیاں ہوں گی اور انفسی نشانیاں ہوں گی۔ آفاقی نشانیاں جو آفاق میں آئیں گی، ہرائزن میں آئیں گی، باہر نظر آئیں گی، اور انفسی یعنی جو ان کے اپنے نفس کے اندر نظر آئیں گی، یا دوسرے الفاظ میں بہت سے لوگوں نے کہا ہے آفاق میں جتنی نشانیاں ہیں وہ سب خاموش نشانیاں ہیں، صامت نشانیاں ہیں، اور انفسی نشانیاں یعنی بولتی ہوئی نشانیاں ہیں، ناطق نشانیاں ہیں۔ آفاق میں جتنی نشانیاں، سورج بولتا نہیں ہے لیکن گواہی دیتا ہے کہ اس کا کوئی خالق ہے۔
چاند بولتا نہیں ہے لیکن بتاتا ہے کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے. یہ ستارے، یہ چرند پرند، یہ سب چیزیں جتنی بھی مخلوقات ہیں یہ سب گواہی دیتی ہیں کہ کوئی بنانے والا ہے. عزیزان گرامی یہ اس لیے تمام آفاقی نشانیاں نظر آتی ہیں، یہ سب آفاقی نشانیاں کہلاتی ہیں. اور دوسری ہیں انفسی نشانیاں. انفسی نشانیاں یعنی بولتی ہوئی نشانیاں. کچھ خاموش رہ کے بتاتی ہیں کہ وہ نشانیاں ہیں، کچھ بول کے بتاتے ہیں. عزیزان گرامی اب اللہ نے رسول خدا سے یہ کہا ہے کہ میں دو طرح کی نشانیاں دکھاؤں گا، آفاقی اور انفسی. آفاقی نشانیاں یعنی خاموش اور بولتی ہوئی نشانیاں، انفسی نشانیاں یعنی بولتی ہوئی نشانیاں. اب آفاقی نشانیوں میں سب سے بڑی نشانی قرآن کریم ہے، اور انفسی نشانیوں میں سب سے بڑی نشانی علی ابن ابی طالب ہے. عزیزان گرامی اللہ سبحانہ وتعالیٰ دو طرح کی نشانیاں بھیجے گا. جتنے بھی آفاق ہیں ان سب میں نشانیاں دیکھتے چلے جائیے. یہ سب اللہ کی حقانیت پہ دلیلیں ہیں، اور انفسی نشانیاں یہ سب بھی اللہ کی حقانیت پہ دلیلیں ہیں. عزیزان گرامی اب قرآن صامت ہے، امیر المؤمنین ناطق ہیں. اور آپ نے خود سے فرمایا ہے جب کچھ لوگوں نے قرآنوں کو نیزوں پہ بلند کر دیا اور کہا کہ یا علی رک جائیے، صفین کے میدان میں کہا یا علی رک جائیے، جنگ مت کیجیے ہمارے خلاف. آپ کی اپنی فوج نے کہا، لشکر نے کہا یا علی رک جائیے، سامنے قرآن ہے. آپ نے کہا کہ دیکھو یہ قرآن کو دکھا رہے ہیں، مانتے ہوتے تو نیزوں پہ بلند نہ کرتے. یہ صرف صامت ہے، یہ قرآن صامت ہے، تمہارے ساتھ قرآن ناطق ہے. یہ جو سامنے نظر آ رہا ہے یہ قرآن صامت ہے، میں قرآن ناطق ہوں. کبھی دھوکہ مت کھانا، ان کی باتوں میں مت آنا، یہ قرآن کے ماننے والے نہیں ہیں. بہرحال ایک خوارج کا گروہ آپ سے ٹوٹ گیا. تو عزیزان گرامی اب دو طرح کی نشانیاں ہیں، صامت اور ناطق. ایک آفاقی، دوسرے انفسی. میں نے تمہیداً یہ جملے پیش کیے، اب آئیے ذرا پیش کروں. عزیزان گرامی اب ختمی مرتبت کے لیے اللہ نے دو طرح کی نشانیاں بھیجی. ایک قرآن جو خاموش تھا، اور دوسرے علی جو بول کے بتا رہے تھے کہ اگر دیکھو لکھا ہوا دیکھنا ہے تو قرآن کو دیکھ لو، اگر عملی طور پہ دیکھنا ہے تو علی کو دیکھ لو. عزیزان گرامی اگر امیر المؤمنین کو لکھا ہوا دیکھنا ہے تو قرآن کو دیکھ لیں، اور اگر قرآن کو نور کی شکل میں دیکھنا ہے، مجسم دیکھنا ہے، تو پھر علی ابن ابی طالب کو دیکھ لو. عزیزان گرامی یہ دونوں دلیلیں ہیں کہ رسول خدا، اب یہ حق کس کی طرف اشارہ ہے؟ یا اللہ حق ہے، قرآن حق ہے، یا خود رسول خدا؟ بہرحال مشترک معنوی ہے، سب کے سب حق ہیں. آئیے عزیزان گرامی تو اب دو طرح کی نشانیاں ختمی مرتبت کے لیے، دو طرح کی نشانیاں ہیں. دو طرح کی نشانیاں ہیں. ایک قرآن ان کی دلیل پہ معجزہ ہے، دوسرا وجود امیر المؤمنین ان کے نبوت پہ ایک دلیل ہے. اب جتنے بھی قرآن کو دیکھتے چلے جائیے گا، جہاں جہاں قرآن کو پڑھیں گے آپ کو ثابت یہی ہوگا کہ ختمی مرتبت کی نبوت کا معجزہ، زندہ معجزہ قرآن کریم ہے. اور امیر المؤمنین کو دیکھیں گے تو وہ بھی زندہ معجزہ ہیں. اگر ختمی مرتبت کے لیے اللہ نے دو معجزات بھیجے ہیں، ایک کتابی شکل میں، ایک انفسی شکل میں، تو امیر المؤمنین کے لیے بھی دو معجزات ہونے چاہیے. ایک آفاقی ہونا چاہیے، دوسرا انفسی ہونا چاہیے. تو اب جناب امیر کے لیے بھی قرآن ایک دلیل ہے، اور بولتے ہوئے معجزے کا نام حسن مجتبیٰ ہے. امام حسن مجتبیٰ کے لیے بھی پھر دو معجزات ہونے چاہیے، ایک آفاقی دوسرا انفسی. تو آفاقی قرآن ہے، انفسی حسین ابن علی ہیں. سید الشہداء کے لیے بھی دو معجزات ہونے چاہیے، آفاقی اور انفسی. آفاقی دوبارہ قرآن ہے، انفسی امام زین العابدین ہے. اسی طرح سے چلتے چلے جائیے گا 12ویں امام تک. عزیزان گرامی 11ویں امام کے لیے آفاقی معجزے کا نام دوبارہ قرآن ہے، انفسی معجزہ کا نام 12ویں امام ہے. اب 12ویں امام کے وجود پہ بھی دو دلیلیں ہونی چاہیے. آفاقی دلیل قرآن کریم ہے، اور انفسی دلیل حضرت عیسیٰ ہے. تو اسی لیے اللہ نے ایک کو اٹھا لیا تھا تاکہ میرے 12ویں کے لیے کوئی انفسی دلیل باقی رہے. عزیزان گرامی ہر نبی کے لیے جس طرح سے اللہ نے آفاقی اور انفسی دلیلیں پیش کی ہیں، آئیں ذرا میں ایک معجزے کو پیش کرتا ہوں. قرآن کے اندر سورہ رعد ہے، سورہ رعد 13واں سورہ ہے، اس کی آخری آیت ہے. جب جناب امیر سے سوال کیا گیا، آپ خطبہ دے رہے تھے کہ آدمی نے روکا کہ یا علی آپ کی شان میں اتنی آیات نازل ہوئی ہیں. حافظ رجب برسی نے 500 سے زیادہ آیات لکھی ہیں، بہت سے ہمارے علماء نے 1000 سے زیادہ آیات کا ذکر کیا. اب مجھے سے تفصیل میں بحث نہیں ہے. امام فخر الدین رازی نے لکھا ہے 360 آیات جناب امیر کی شان میں نازل ہوئی ہیں. اب کتنی آیات ہیں مجھے اس سے بحث نہیں ہے، لیکن بہرحال سینکڑوں آیات ہیں جو حضرت امیر کی شان میں نازل ہوئی ہیں قرآن کے اندر.
جن کی شان میں اتنی آیات نازل ہوئی ہوں، ان سے سوال کیا، کہا کہ یا علی اتنی آیات آپ کی شان میں نازل ہوئی ہیں، آپ یہ بتائیے کہ اپنی شان میں نازل ہونے والی کون سی آیت آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ عزیزان گرامی، اگر میں آپ میں سے بھی کسی سے سوال کروں گا کہ اپنے اچھائیاں بیان کیجیے، تو آپ بھی کچھ دیر سوچتے رہیں گے کہ سب سے اچھی مجھے اپنی صفت کون سی پسند ہے۔ آپ بھی کچھ دیر سوچیں گے، 5-10 منٹ، 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، ہم لوگ سوچ کے بتائیں گے کہ ہمیں کون سی صفت اپنے متعلق پسند ہے۔ سیرت النبی میرا موضوع ذہن میں رکھیے گا۔ عزیزان گرامی، جس امیر المؤمنین کی شان میں 500 سے زیادہ آیات نازل ہوئی ہیں، ان سے سوال کیا کہ یا علی آپ کی شان میں اتنی آیات نازل ہوئی ہیں، آپ کو اپنی شان میں نازل ہونے والی کون سی آیت سب سے زیادہ پسند ہے؟ تو میرے مولا نے یہ نہیں کہا ذرا ایک مرتبہ ساری 500 آیات مجھے سوچ لینے دے، کل آ جانا، سوچ کے بتاؤں گا، دیکھ کے بتاؤں گا۔ اسی وقت میرے مولا نے جواب دیا کہ میری شان میں اتنی آیات نازل ہوئی ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ مجھے اپنی شان میں نازل ہونے والی آیت پسند ہے، وہ سورہ رات کی آخری آیت ہے۔ وہ یہ آیت ہے کہ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، اور وہ جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں۔ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اے میرے حبیب ان سب کافروں سے کہہ دیجئے کہ تمہارے اور میرے بیچ میں بس 2 گواہ کافی ہیں، ایک اللہ، قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، ایک تو اللہ کافی ہے، اور دوسرا کون کافی ہے؟ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ مولا فرماتے ہیں، کہا کہ مجھے اپنی شان میں نازل ہونے والی یہ آیت سب سے زیادہ پسند ہے۔ کہا مولا کیوں؟ کہا کیونکہ یہاں پہ اللہ نے جہاں رسول خدا کی رسالت کے لیے اپنے آپ کو ایک دلیل کے طور پہ، گواہ کے طور پہ، شاہد کے طور پہ پیش کیا، وہاں اپنے نام کے فوراً بعد میرا علی کا نام پیش کیا۔ کہا مجھ علی کا نام پیش کیا، کہا کہ کفا باللہ، قل کفا باللہ شہیدًا بینی و بینکم من عنده علم الکتاب، کا ایک اللہ گواہ کے طور پہ کافی ہے، دوسرا علی ابن ابی طالب کافی ہے۔ تو عزیزان گرامی، ایک بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے پوری کتاب لکھی ہے، کہا کہ اگر رسول خدا کی رسالت پہ کوئی گواہ نہ ہوتا سوائے علی ابن ابی طالب کے، تو بس ایک علی ان کی رسالت پہ گواہ کے لیے کافی تھے، کیونکہ اللہ کو کوئی کبھی دیکھے گا نہیں، سامنے صرف امیر المؤمنین آئیں گے، تو کہا کہ صرف ایک علی نظر آنے والوں میں ایک علی رسول خدا کی رسالت پہ گواہ کے طور پہ کافی ہیں۔ تو عزیزان گرامی، کتنا بلند مقام ہے امیر المؤمنین کا کہ رسول خدا کی رسالت پہ ان کا وجود مطہر، وجود مقدس کافی ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ قرآن صامت ہے، علی قرآن ناطق ہے۔ مجمع کی توجہ اب تک میرے ساتھ؟ بات کو آگے بڑھاؤں تو سب کی توجہ رہے گی میرے ساتھ۔ عزیزان گرامی، تب یہ قرآن، اگر آپ امیر المؤمنین کو لکھا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں تو قرآن کو دیکھ لیں، اور اگر قرآن کو مجسم دیکھنا چاہتے ہیں تو علی ابن ابی طالب کو دیکھ لیں۔ عزیزان گرامی، ایک جملے کو پیش کروں گا تو یہ جناب ختمی مرتبت کے وجود مقدس، ان کی رسالت پہ، ان کی نبوت پہ، یہ سب دلیلیں ہیں کہ جناب ختمی مرتبت رسول ہیں، وہ رسول ہیں، قرآن بھی دلیل ہے، امیر المؤمنین بھی دلیل ہے۔ آئیے ذرا میں بات کو پیش کرتا ہوں۔ عزیزان گرامی، امیر المؤمنین نے جب جناب عبداللہ ابن عباس نے ان سے سوال کیا، آج مجھے قرآن سے متعلق مطالب کو پیش کرنا، میں اسی کو تمہید سارا لے کے چل رہا ہوں کہ ختمی مرتبت کا ایک زندہ معجزہ ہمارے پاس موجود ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کاش ہم رسول خدا کے زمانے میں ہوتے تو ہم ان کے معجزات کو دیکھتے۔ عزیزان گرامی، معجزات کو کیا دیکھتے، آج ایک زندہ معجزہ ہمارے پاس موجود ہے جس کا نام قرآن ہے۔ تو ختم مرتبت کی رسالت کی جو دلیل ہے، جو قرآن ان کا زندہ معجزہ ہے، وہ ہمارے گھروں میں موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے، مسجدوں میں موجود ہے۔ اس قرآن سے کس طرح سے ہم پیش آئیں، ذرا اس کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تو عزیزان گرامی، جناب عبداللہ ابن عباس جو حافظ قرآن تھے، مفسر قرآن تھے، قرآن کے سارے سورے انہوں نے یا رسول خدا سے سن کے حفظ کیے یا جناب امیر سے سن کے حفظ کیے۔ حافظ کل قرآن تھے، ہزاروں احادیث انہیں حفظ تھیں۔ تو وہ آئے امیر المؤمنین کی بارگاہ میں، کہا یا علی مجھے قرآن کی سورہ فاتحہ کی تفسیر بیان کر دیجئے۔ عشاء کی نماز کے بعد بیٹھے، مولانا نے کہا بیٹھ جاؤ، ظاہراً مسجد کوفہ تھی، عراق میں مسجد کوفہ میں آپ بیٹھ گئے۔ کہا کہ ابن عباس ہے، عباس کے بیٹے سننا شروع کرو،
میں سورہ فاتحہ کی تفسیر بیان کرنا شروع کرتا ہوں۔ جناب عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ وہ بیان کرتے رہے، میں لکھتا رہا، یہاں تک کہ پوری رات گزر گئی۔ جب مؤذن نے اذان دی، کہا کہ یہ ابن عباس ہے، عباس کے بیٹے، وقت کم ہے اور میرا بیان بہت زیادہ ہے۔ کہا میں نے فوراً رو کے کہا یا علی، میں نے سورہ فاتحہ کی تفسیر کے لیے کہا تھا، یہ جو آپ پوری رات بیان کرتے رہے ہیں یہ فاتحہ نہیں ہے، یہ صرف بسم اللہ کی تفسیر بیان کی ہے۔ کہ جو آپ پوری رات بیان کرتے رہے صرف بسم اللہ کی تفسیر ہے۔ تو آپ نے فوراً فرمایا، کہا کہ اے عباس کے بیٹے، جو کچھ علوم اس پوری دنیا کے اندر اس کائنات میں ہیں، وہ سب کے سب خلاصہ کر کے اگر نچوڑ دیکھنا چاہتے ہو وہ قرآن کے اندر ہے، اور جو کچھ قرآن میں ہے وہ اس کی فاتحہ میں ہے، اور جو کچھ فاتحہ میں ہے وہ اس کی بسم اللہ میں ہے۔ سن رکھا آپ نے، مجھے ایک مطلب کو پیش کرنا ہے کہ جو کچھ بسم اللہ میں ہے وہ اس کی با میں ہے، اور جو کچھ با میں ہے وہ اس با کے نیچے جو نقطہ ہے اس میں ہے۔ وَأَنَا النُّقْطَةُ الَّتِي تَحْتَ الْبَاءِ، اور اس با کے نیچے جو نقطہ ہے وہ مجھ علی بن ابی طالب کی ذات گرامی ہے۔ عزیزان گرامی، بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ قرآن میں نقطے نہیں تھے۔ عزیزان گرامی، نقطے نہیں تھے، جو نقطے لگائے ہیں وہ علی بن ابی طالب نے لگائے ہیں۔ تو اب جس نے نقطے لگائے تھے وہی تو نقطوں کی اہمیت کو جانتے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ جتنا کچھ اس قرآن کے اندر ہے وہ فاتحہ میں، جو فاتحہ میں بسم اللہ میں، جو بسم اللہ میں وہ اس کی با میں، اور جو کچھ با میں ہے وہ اس کے نقطے میں ہے۔ عزیزان گرامی، میں نے ایک سی ڈی خریدی، کہاں سے؟ قوم مقدس سے، اس میں 2000 کتابیں تھیں، 2000 کتابیں۔ میں نے پوچھا کہ اس میں کیا کچھ ہے؟ کہا کہ قرآن ہے، احادیث کی جتنے مصادر ہیں، احادیث کی کتابیں ہیں، تاریخ کی کتابیں ہیں، فقہ کی کتابیں ہیں، اصول کی کتابیں ہیں، جتنی 2000 سے زیادہ کتابیں اس میں موجود ہیں۔ میں نے کہا قرآن بھی ہے؟ کہا ہاں۔ کہا کہاں پہ؟ کہا ایک نقطے کے برابر، ایک سی ڈی میں، کہا صرف نقطے کے برابر، 2000 کتابیں تو ایک نقطے کے برابر۔ عزیزان گرامی، مولا کا وہ فرمان، 2000 کتابوں کے اندر ایک سی ڈی جو خریدی تو 1400 سال بعد سمجھ میں آیا کہ مولا فرما رہے تھے کہ وہ جو بائے بسم اللہ کا نقطہ ہے وہ میں ہوں۔ عزیزان گرامی، جب ٹیکنالوجی کا زمانہ آیا، کمپیوٹر کا زمانہ آیا، سی ڈی کا زمانہ آیا، تو اس سی ڈی میں جب 2000 کتابیں آئیں تو قرآن ایک نقطے کے برابر۔ مولا نے یہی سمجھایا تھا، نہج البلاغہ کا فرمان ہے کیا کہ اگر علم کو پھیلاؤ گے تو سارے علوم بنیں گے، سمیٹو گے تو ایک نقطہ بنے گا۔ عزیزان گرامی، سائنس کے زمانے میں جا کے مولا کا فرمان سمجھ میں آیا کہ اگر سمیٹ دو تو ایک نقطے میں پورا قرآن آتا ہے۔ مولا یہی فرما رہے تھے کہ پورے قرآن کو سمیٹو گے تو میرے اندر ہے، مجھے پھیلاؤ گے تو قرآن بنتا۔ عزیزان گرامی، یہ ختمی مرتبت کے وجود کے معجزات ہیں، ان کی نبوت کے معجزات ہیں۔ تو اب ہر نبی کا ایک معجزہ، لیکن جیسے وہ انبیاء گئے ان کے معجزات ان کے ساتھ چلے گئے، لیکن ختمی مرتبت کی نبوت کیونکہ قیامت تک کے لیے تھی تو ان کے دونوں معجزات قیامت تک کے لیے باقی رہنے چاہیے، اگر میں بات کو پہنچا پا رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، ختمی مرتبت کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے، تو اس لیے ان کے دونوں معجزات قیامت تک کے لیے باقی رہنے چاہیے۔ میں نے کہا تھا کہ ان کے دو معجزات ہیں نا، صامت اور ناطق، آفاقی اور انفسی۔ تو عزیزان گرامی، ختمی مرتبت کے دو معجزات ہیں، ایک ہے قرآن، دوسرے ہیں اہل بیت۔ اگر قرآن قیامت تک کے لیے باقی ہے تو اہل بیت بھی قیامت تک کے لیے باقی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن میراث ہے، اہل بیت وارث ہے۔ اگر میراث آج تک باقی ہے تو پھر وارث کو بھی آج تک باقی ہونا چاہیے، اگر میں بات کو پہنچا پا رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، مجمع کی توجہ ہے میرے ساتھ۔ عزیزان گرامی، میراث باقی ہے تو کوئی نہ کوئی وارث باقی ہونا چاہیے، کیونکہ میراث کا سمجھنے والا وارث ہوتا ہے، وارث سمجھاتا ہے اس میراث میں کیا۔ ایک سوال کروں گا، اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤں گا۔ ایک آپ سے سوال ہے عزیزان گرامی، تھوڑا سوچئے گا اس پہ کہ آیا میراث افضل ہوتی ہے یا وارث افضل ہوتا ہے؟ اس پہ غور کیجئے گا کہ میراث افضل ہے یا وارث افضل ہے۔ میں مثال کے طور پہ کہتا ہوں کہ یہ مائکروفون میری میراث ہے، میں وارث ہوں، مائکروفون افضل ہے یا میں؟ خدا نخواستہ کو کہے کہ مائکروفون۔ عزیزان گرامی، وارث افضل ہوتا ہے، میراث مفضول ہوتی ہے۔ اب توجہ کیجئے گا، پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ اب بہت سے لوگ یہ بحث پیش کرتے ہیں کہ پھر قرآن نے قرآن کو کہا ہے ثقل اکبر
اہل بیت کو کہا سکل اصغر؟ قرآن کو کلام اللہ اور اہل بیت کے کلام کو حدیث کہا گیا، اس لیے اللہ کا کلام، قرآن اللہ کا کلام ہے اس لیے، اور اہل بیت کا فرمان ان کا فرمان حدیث ہے، اس لیے دونوں کے تقابل میں ایک کو اکبر کہا، دوسرے کو اصغر کہا ہے۔ وَإِلَّا قرآن اہل بیت قرآن ناطق ہے، اس کی تفصیل میں نہیں جا سکتا ہوں، وقت نہیں ہے۔ اہل بیت قرآن ناطق ہیں، علماء نے پوری بحث کی ہے، اور منبر وسیلہ پوری کتاب ہے آیت اللہ دہ کردی کی، انہوں نے اس میں پوری ایک بحث کی کہ ہمارے تمام علماء کا اجماع ہے کہ اہل بیت افضل ہیں، قرآن مفضول ہے، اہل بیت وارث ہیں، قرآن میراث ہے۔ عزیزان گرامی، میراث کا یہ مقام ہے کہ بغیر وضو کے چھونا حرام ہے، قرآن کو بغیر وضو کے چھونا حرام ہے، جب تک وضو نہ ہو، انسان پاک نہ ہو، قرآن کو چھو نہیں سکتا۔ عزیزان گرامی، قرآن پہ کسی کتاب کا رکھنا جائز نہیں ہے، جب میراث کا یہ عالم ہے تو جو وارث ہیں ان کا مقام کیا ہوگا؟ جب تک کہ انسان کا نفس پاک نہ ہو، انسان ان کو سمجھ نہیں سکتا، اسی لیے ان پہ کسی کو فوقیت دینا جائز نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، یہ رسول خدا کے وارث ہیں۔ عزیزان گرامی، آئیے ذرا میں تفصیل میں تھوڑا سا جانا چاہتا ہوں کہ قرآن کیا ہے۔ اہل بیت رسول خدا کے دو معجزات ہیں، زندہ معجزات ہیں۔ ختمی مرتبت کی اگر سیرت کو سمجھنا ہے، ان کے معجزات کو سمجھنا ضروری ہے۔ عزیزان گرامی، جب قرآن کا نزول شروع ہوا تو اللہ کے رسول نے فوراً اللہ کی طرف سے تمام کے تمام انسانوں کو ایک چیلنج دے دیا، کہا کہ اللہ کی طرف سے یہ چیلنج ہے کہ فَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ اس قرآن جیسی ایک کتاب لے آؤ۔ تو آپ کے خیال میں کیا عربوں نے کوشش نہیں کی ہوگی؟ سب نے کوشش کی کہ اس قرآن جیسی کتاب لے آتے ہیں، کہ اگر قرآن جیسی کتاب لے آؤ گے تو پھر تم نے مجھے معاذ اللہ شکست دے دی۔ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے تو اس کا کوئی جواب نہیں لا سکتا۔ اب سارے عرب جمع ہوئے، اللہ نے کہا اس کو آسان بنا دیتے ہیں، فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّن مِثْلِهِ قرآن کے سوروں جیسے صرف 10 سورے بنا لاؤ۔ اب وہ سب 10 سورے بنانے کی کوشش کرنے لگے۔ پھر اللہ نے ایک اور آیت نازل کی، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ اللہ کے علاوہ جس کو چاہو اپنی مدد کے لیے بلا لو۔ اے محمد کے مقابلہ کرنے والو، اے مشرکین مکہ، اس قرآن کے سوروں جیسا صرف ایک سورہ بنا لاؤ۔ خانہ کعبہ کے اندر 7 معلقات لٹک رہے تھے، 7 سب سے بڑے بڑے قصیدے جن کا کوئی جواب نہیں لا سکا تھا۔ ایک میلہ لگتا تھا، سارے عرب جمع ہوتے تھے، جو فصیح و بلیغ عرب تھے وہ اپنے اشعار سناتے تھے، جو سب سے اچھی نظمیں اب تک لکھی گئی تھیں وہ خانہ کعبہ میں لٹکا دی گئی تھیں، انہیں کہتے تھے 7 معلقات۔ اب سب وہ 7 معلقات آتے تھے، پڑھتے تھے۔ پیغمبر اسلام نے اعلان کیا کہ اللہ کی طرف سے ایک سورہ نازل ہوا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اب یہ جناب سیدہ کی شان میں نازل ہوا ہے۔ جس طرح بی بی منفرد ہیں، اس لیے اس قرآن کے اندر یہ سورہ بھی منفرد ہے۔ اس میں بہت سے ایسے الفاظ آئے ہیں جو پورے قرآن میں اور جگہوں پہ آئے ہی نہیں ہیں، جیسے لفظ کوثر اس جگہ کے علاوہ کہیں اور نہیں آیا۔ فصل لربک وانحر اس ترکیب سے پورے قرآن میں کوئی اور آیت نہیں ہے۔ انا شانئک هو الابتر یہ پورے قرآن میں کہیں اور نہیں ہے۔ اور انا اعطیناک ان الفاظ کے ساتھ اللہ نے کہیں قرآن کے اندر نہیں کہا کہ ہم نے آپ کو عطا کیا ہے، نہ جانے کیا عطا کیا ہے کہ عطا کرنے والا ناز کر رہا ہے کہ اے میرے حبیب ہم نے آپ کو عطا کیا، نہ جانے کیا عطا کیا۔ عزیزان گرامی، میں کل اس جملے کو پیش کروں گا کہ کیا عطا کیا ہے، اس کی تھوڑی سی تفصیل پیش کر دوں گا کہ اللہ نے ناز کیا ہے۔ تو عزیزان گرامی، پیغمبر اسلام نے کہا کہ ایک تختی پہ اس سورہ کو لکھو، پورے قرآن کا سب سے مختصر سورہ، اس سے مختصر سورہ نہیں ہے قرآن کے اندر، کہ اس کو لکھو جہاں 7 معلقات خانہ کعبہ میں لٹکے ہوئے ہیں وہاں جا کے لٹکا دو، اور سب کو کہہ دو کہ محمد مصطفیٰ نے کہہ دیا کہ صرف قرآن کے ایک سورے جیسا ایک سورہ لے آؤ۔ جب قرآن میں نہیں نہ کہا کہ ایک آیت جیسی، تو پھر آیت نہیں کہنا چاہیے، اللہ نے کہا ایک سورہ۔ اب بہت سی آیات لمبی ہیں لیکن بہت سی آیات مختصر ہیں، جیسے مثال کے طور والفجر والعصر نون یاسین، اب مختصر آیات ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ قرآن کے سوروں جیسا ایک سورہ، سب سے مختصر سورہ کو لکھا اور جا کے خانہ کعبہ میں لٹکا دیا گیا، کہا کہ اس سورہ جیسا ایک سورہ بنا لاؤ۔ سارے عرب جمع ہو گئے، سوچتے جاتے تھے، لکھنے کی کوشش کرتے تھے لیکن کوئی لکھ نہیں پاتا تھا،
عرب شعراء کے اندر ایک بہت بڑا شاعر تھا، اس کا نام تھا شعشع، شین عین شین عین، شعشع اس کا نام تھا. وہ پورے سال کلام نہیں کرتا تھا، بولتا نہیں تھا. صرف سال میں ایک دن جب عرب کا سب کا میلہ لگتا تھا وہاں پہ وہ بولتا تھا، ایک ایگزیبیشن ہوتا تھا، وہ اپنی فصاحت و بلاغت وہاں پہ دکھاتا تھا. ہر روز شام کے وقت اپنے گھر سے باہر نکلتا تھا اور سارے شعراء اپنے اپنے کلام کو لکھوا کے لے کے آتے تھے کہ ہمارے کلام کی تصحیح کر دے. وہ پڑھتا تھا، قلم نکالتا تھا، فوراً غلطیاں نکال دیتا تھا. جب سارے شعراء ہار گئے، کہا ہم اس سورہ جیسا سورہ نہیں بنا سکتے، تو انہوں نے کہا اس کو اتارو اور شعشع کے پاس لے آؤ. سارے عرب جمع ہوئے، فصحاء بلغاء سب جمع ہو گئے، فصیح و بلیغ افراد. کہا کہ شعشع اس کی غلطیاں نکال دے. اب ذہن میں رکھیے گا کہ شعشع کلام نہیں کرتا، اس نے بہت تیزی سے سورہ کو پڑھا، قلم اٹھایا، غلطیاں نکالنے کے لیے سوچنے لگا، پھر دوبارہ پڑھا، پھر سے بارہ پڑھا. جب 3 مرتبہ اس نے سورہ کوثر کو پڑھ لیا تو وہ جو پورے سال کلام نہیں کرتا تھا فوراً بول اٹھا، ما ھذا من کلام البشر، کہ یہ بشر کا کلام نہیں ہے، یہ ما فوق البشر کا کلام ہے. اب سارے عرب سمجھ گئے کہ قرآن کا جواب نہیں لایا جا سکتا. عزیزان گرامی، اب جب سمجھ گئے کہ اس قرآن کا کوئی جواب نہیں ہے تو کہا کہ نہیں، اب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی مقابلہ نہ کرے. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. تو اب سب کے سب سمجھ گئے کہ قرآن کا جواب نہیں لایا جا سکتا. اب رات کو جا کے جب شعشع نے کہہ دیا نا کہ کوئی جواب نہیں لا سکتا، تو ایک رات کو عتبہ، شیبہ اور ابو جہل چھپ کے جا کے رسول خدا جب تلاوت کرتے تھے، رات کو بیٹھ کے تلاوت کرتے، ترتیل سے قرات کرتے تھے قرآن کو، جا کے تینوں چھپ کے سننے لگے. جب تینوں نے چھپ کے سنا تو تینوں اتنے محظوظ ہوئے، اٹھے، چھپ کے گئے تھے تاکہ عربوں کو پتہ نہ چلے کہ قرآن سننے گئے ہیں. جب تینوں اٹھے جانے لگے تو ایک دوسرے سے مل لیے. کہا بھئی تم یہاں کہاں؟ کہا مجھے چھوڑو، تم بتاؤ یہاں کیوں آئے ہو؟ تو دونوں نے کہا کہ ہم تو بعد میں بتائیں گے، پہلے اس سے پوچھتے ہیں. کہ تم یہاں پہ کیوں آئے تھے؟ کہا بھئی سچ سچ پوچھو تو میں تو محمد سے قرآن سننے کے لیے آیا تھا. ان دونوں نے کہا کہ ہم بھی قرآن سننے آئے تھے. کہا بھئی خبردار، جب ہم دوسرے لوگوں کو روکتے ہیں کہ قرآن کو سننا مناسب نہیں ہے، مت سنو، یہ جادوگر ہے، ہم سب کو یہی بتا رہے ہیں کہ جادوگر ہے. عزیزان گرامی، کبھی کہتے ہیں جادوگر ہے، کبھی کہتے ہیں بدعت ہے، کبھی قرآن کے لیے کہتے ہیں، کبھی مجلسوں کے لیے کہتے ہیں. تو عزیزان گرامی وہ سب نے کہا کہ بھی دیکھو ہمیں قرآن نہیں سننا چاہیے. ہم جب سب کو منع کر رہے ہیں کہ یہ جادوگر ہے، قرآن نہیں سننا چاہیے، تو ہمیں کل سے نہیں آنا چاہیے. کہا ٹھیک ہے، وعدہ کرو کہ نہیں آئیں گے. کل اگلے دن پھر دوبارہ تینوں وہاں پہ پہنچے ہوئے تھے چھپ کے. جب واپس جانے لگے پھر دوبارہ ایک دوسرے سے ملاقات ہو گئی. کہا پھر تم آ گئے؟ کہا مجھے تو بعد میں بتانا، تم بتاؤ تم کیوں آئے ہو؟ کہ پھر دوبارہ وعدہ کیا. پھر تیسرے دن سب نے کہا کہ نہیں، اب حتمی وعدہ کرو کہ ہم کل سے نہیں آئیں گے. اور پھر اب کیا کیا انہوں نے؟ کہا کہ افراد کو بٹھا دو کہ کوئی بھی محمد مصطفیٰ کا قرآن نہ سنے. اب وہ چاروں طرف کھڑے ہو جاتے تھے، لوگوں کو روئی دینے لگتے. کہا خبردار، وہ جو دیکھو، وہ جو سامنے کعبے کے بیٹھا قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اس کی باتوں کو مت سننا، وہ جادوگر ہے، جو کچھ سنو گے اس کی باتوں میں آ جاؤ گے. اب لوگوں کو روئی دیتے، وہ کانوں میں دے رکھتے اور خانہ کعبہ کا طواف کرتے. طواف عربوں میں رائج تھا، پہلے سے رائج تھا، وہ اپنے بتوں کو وہیں پہ رکھے ہوئے تھے، طواف کرتے. عزیزان گرامی، اسی طرح سے جناب ابو ذر غفاری بھی ایک دن آئے. تو یہ ابو لہب نے، ابو جہل نے، کسی نے روئی دی کہ اپنے کانوں میں ٹھونس لو اور ان کی باتوں کو مت سننا. تو اس نے کانوں میں روئی ڈالی اور وہ طواف کرنے لگا. بس پیغمبر اسلام کی جناب ابو ذر غفاری طواف کرتے جاتے تھے، بار بار چہرے کو دیکھتے جاتے تھے. جب بھی چہرے کو دیکھتے تھے کہتے تھے بہت ہیبت و جلال ہے، ان کے چہرے کا نور بتا رہا ہے یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے. کہا کہ اتنا اثر ہوگا کہ ان کے جادو میں فوراً ان کا آدمی بن جاؤں گا. اپنے کانوں سے روئی نکالی. کہا کیا بات ہے، بتائیے کہ آپ کیا کہتے ہیں؟ کہا میں کہتا ہوں کہ یہ جتنے بت رکھے ہیں یہ کوئی خدا نہیں ہے، خدا وحدہ لا شریک ہے. کہا آپ کون ہیں؟ کہا میں اس کا نمائندہ ہوں، اللہ نے مجھے اپنا رسول بنا کے بھیجا ہے. کہا کہ اگر آپ کو مانوں تو کیا کرنا ہوگا؟ کہا بیٹیوں کو دفنانا جائز نہیں. آپ نے فوراً بتانا شروع کیا کہ بتوں کی پوجا جائز نہیں، صلہ رحم واجب ہے. آپ نے واجبات بتانا شروع کی. کہا اور کیا کرنا ہوگا؟ بس کہا میرا پیغام جہاں تک جاؤ گے پہنچاتے چلے جانا. کہا اور کچھ نہیں کرنا؟ کہا بس یہی میرا پیغام ہے. کہا کہ اگر یہی آپ کا دین ہے تو پھر میں آپ کا دین ماننا چاہتا ہوں.
عجل فرج۔ عزیزان گرامی، کون کہتا ہے اسلام تلوار سے پھیلا ہے؟ اسلام جناب ختمی مرتبت کے بیان سے پھیلا۔ تو اب جناب ابو ذر غفاری نے سنا اور سنتے ہی گرویدہ ہو گیا، کہا کہ میں آپ کا ماننے والا ہوں، میں آپ کی رسالت کو مانتا ہوں، آپ کی نبوت کو مانتا ہوں، میں یہ مانتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، میں یہ مانتا ہوں کہ ایک اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ خاموشی سے واپس چلے جائیے۔ آپ نے جملہ تو سن رکھا ہے نا کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا تھا کہ آسمان نے سایہ نہیں کیا، زمین نے اٹھایا نہیں اتنا سچا آدمی جتنا کہ ابو ذر غفاری۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا تھا۔ اب جناب ابو ذر غفاری نے سن تو لیا جناب ختمی مرتبت کے پیغام کو، جب سنا پیغمبر نے کہا کہ واپس چلے جائیے، کہا چلا تو جاؤں گا، آپ نے حکم دے دیا، کیونکہ اب آپ کو اللہ کا رسول مانتا ہوں، آپ کی اطاعت کروں گا، جاؤں گا وہیں جا کے تبلیغ کروں گا، لیکن کیونکہ یہ مجھے روک رہے تھے ایک مرتبہ انہیں سنا کے جاؤں گا۔ اب فوراً کھڑے ہو گئے، کہا کہ اے مکے کے عرب، سب کے سب میری بات سن لو، تم سب مشرکین ہو، یہ جو محمد مصطفیٰ ہیں یہ اللہ کے رسول ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ نہ دیوانے ہیں، نہ مجنون ہیں، نہ شاعر ہیں، نہ یہ جو کچھ کہتے ہیں اپنے پاس سے کہتے ہیں، یہ جو کچھ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے فرماتے ہیں۔ بس یہ کہنا تھا، سارے کے سارے مشرکین نے ان کو گرا لیا، مارنے لگے، ٹھوکروں میں زمین پہ گرا دیا۔ اچانک جناب حمزہ پہنچے، جناب امیر پہنچے، سب کو دھکیلا، جناب ابو ذر کو نکالا۔ جناب حمزہ نے کہا میرے گھر چلو، اب تو زخمی ہو گئے ہو، آج رات ہمارے پاس رک جاؤ۔ کہا کہ پھر آج رات آپ کے پاس اگر رکوں گا تو مجھے کسی طریقے سے دوبارہ پیغمبر اسلام سے ملوا دیں، میں آج رات بھی انہی کی بارگاہ میں گزارنا چاہتا ہوں۔ پوری رات پیغمبر سے سنتے رہے، یاد کرتے رہے۔ کہا کہ حبیب خدا، میں جو کچھ سنوں مجھے یاد رہے۔ آپ نے سینے پہ ہاتھ رکھا، کہا اب جو سنو گے یاد رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مدینۃ العلم ہے۔ اب پوری رات سناتے رہے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، تبلیغ میں سب کام آئے گا۔ جناب امیر نے ان کو رات میں کچھ دودھ دیا پینے کے لیے، کچھ کھجوریں دیں، رات میں آرام کیا کچھ دیر، پھر اس کے بعد اٹھے۔ صبح کو جب جانے لگے، جناب امیر نے کہا کہ اب الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے وطن واپس چلے جائیے۔ کہا کہ جانا تو میں چاہتا ہوں لیکن ایک مرتبہ دوبارہ پیغام پہنچا کے جاؤں گا۔ پھر دوبارہ مکے میں مسجد الحرام کے اندر واپس آئے۔ کہا کہ اے مشرکین مکہ، مجھ سے سن لو، آخری مرتبہ سنا کے جا رہا ہوں، تم لوگ سب غلط ہو، محمد مصطفیٰ صحیح ہے۔ بس یہ کہنا تھا، دوبارہ سب نے گرا لیا، پھر دوبارہ مارنے لگے۔ جناب ابو ذر غفاری کو فوراً امیر المومنین آگے بڑھے، سب کو دھکیلا پیچھے، کہا چھوڑ دو، اور سب سے چھڑوایا۔ دوبارہ کہا کہ اب دیکھو، اب واپس آنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں باہر تو چھوڑ آتا ہوں۔ ان کا بازو تھاما، ان کو ساتھ لے کے گئے۔ اب دیکھیں، جو حق پسند ہوتا ہے اس سے باطل برداشت نہیں ہوتا۔ اب صداقت کی عادت تھی جناب ابو ذر غفاری کو، سچے نبی کے ماننے والے تھے، سچے امام کے ماننے والے تھے۔ میں واقعے کو پیش کرنا چاہتا ہوں، ان کی زندگی کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزان گرامی، اب یہ جناب ابو ذر غفاری کا جہاں جاتے تھے، اب پورا لبنان گئے، جہاں جہاں جاتے گئے سب جگہ پہ پیغام پہنچا دے گئے، اس لیے جہاں جہاں جناب ابو ذر نے پیغام پہنچایا تھا وہاں آج تک حقانیت باقی ہے۔ وہاں ہر جگہ پہ آپ حق کو پہنچاتے رہے۔ پھر اس کے بعد پیغمبر اسلام مدینے میں آئے، وہ مدینے میں آ گئے۔ کہا کہ یا رسول خدا اب تو اجازت ہے۔ کہا ابو ذر غفاری اگر یہاں رہنا چاہتے ہو۔ ربضہ کے رہنے والے تھے، نام ان کا تھا جندب ابن جنادہ نام تھا، ان کے بیٹے کا نام تھا ذر، اس لیے کہا جاتا تھا ابو ذر۔ اور پیغمبر نے کہا تھا کہ انہیں مجھ سے نسبت دو، اللہ سے نسبت دو، ان کو غفاری کہا، اس لیے ابو ذر غفاری۔ ان کی ایک بیٹی تھی اور ایک بیٹا تھا۔ جناب ابو ذر غفاری جناب ختم مرتبت کے عاشق تھے۔ بعد میں کیا کچھ ہوا واقعہ سب کے ذہنوں میں صرف اشارہ کروں گا، آگے بڑھ جاؤں گا۔ اب ایک ایسا دور آیا کہ جہاں جناب ابو ذر تھوڑا سا مجمع دیکھتے تھے نا، فوراً کھڑے ہو جاتے تھے، کہتے تھے ایھا الناس، اے لوگو، میں صحابی رسول ابو ذر غفاری ہوں۔ عزیزان گرامی، میڈیا کا دور نہیں تھا، لوگوں نے ٹی وی نہیں دیکھا تھا، اخبار نہیں تھے، انٹرنیٹ نہیں تھا، کسی نے چہرہ نہیں دیکھ رکھا تھا، لیکن نام سب نے سن رکھا تھا۔ کیونکہ ابلاغ کے ترسیل کے ذرائع مختلف تھے، ٹی وی سے اخبار سے خبریں نہیں پہنچتی تھی، زبان سے خبریں پہنچتی تھی، تو سب نے نام سن رکھا تھا اور سب کے ذہنوں میں جیسے آپ تعارف کرواتے تھے نا ابو ذر غفاری ہوں، سب کے ذہنوں میں آ جاتا تھا اچھا وہ جو سب سے سچا صحابی ہے۔ تو جیسے ہی مجمع دیکھتے پیغمبر کے بعد فوراً کہتے ایھا الناس، اے لوگو، میں صحابی رسول ابو ذر غفاری ہوں۔ تو سب کہتے اچھا وہ جو سب سے سچا صحابی ہے۔ کہتے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا، پیغمبر نے غدیر میں فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا۔
تو عزیزان کرام بات پہنچ رہی ہے نا میری. تو اب یہ بہت ممانعت ہونے لگی. کہا کہ ابو ذر کیا بات ہے، تم دشمنیاں کیوں کرتے ہو ہم سے؟ کہا کسی کی دشمنی نہیں کرتا، میں تو صرف علی سے محبت کا اظہار کرتا. اب پابندیاں لگنے لگی، احادیث پہ پابندی ہوئی، سب دور چلتے رہے، یہاں تک کہ کسی نے کہا کہ نہیں ان کو یہاں سے شام بھیج دو. شام پہنچے، پہلا ہی دن ہے جناب ابو ذر غفاری کا. کہا میں نے تو سنا تھا کہ شام والے بہت پیسے والے لوگ ہیں. کہا نہیں، امیر شام صرف پیسے والے ہیں، سب شام والے نہیں. اتنے میں کسی کو آتا دیکھا گھوڑے پہ، فوراً رکے اور لجام فرس میں ہاتھ ڈال دیا. کہا کہ تم سنت نبوی کو بھول گئے ہو؟ کہا کہ تم روکنے والے کون ہو؟ کہا میں ابو ذر غفاری، صحابی رسول. جیسے روکا کہا کہ آپ میرے مہمان بنے. کہا کہ نہیں، میں کسی کا مہمان نہیں بنوں گا، میں وہیں پہ رہوں گا جہاں کے سارے امت مسلمہ رہتی ہے. اب وہاں پہ رک گئے تو انہوں نے فوراً کوشش کی شام والوں نے کہ ان کو 20,000 درہم دے کے خرید لیا جائے. تو غلام سے کہا کہ جاؤ جا کے ابو ذر غفاری کو 20,000، یہ درہم یا دینار، اب میرے ذہن میں اس وقت تشویش ہے کہ درہم تھے یا دینار تھے. کہا یہ 20,000 دے دیں. اب وہ جو غلام تھا بہت تیز تھا، آنے کے بعد کہا کہ اے ابو ذر غفاری یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے 20,000. کہا سارے شام والوں کو پیسے مل گئے؟ کہا نہیں، سارے شام والوں کو تو نہیں ملی، آپ کے لیے خصوصی تحفہ ہے. کہا میں خصوصی تحفوں کا قائل نہیں ہوں، اگر سب کو ملے تو لینے کے لیے تیار. کہا سب کو تو نہیں دے سکتے اتنے پیسے. کہا کہ آپ رکھ لیجئے. کہا نہیں مجھے نہیں چاہیے، واپس چلے جاؤ. کہا ابو ذر تم غریب ہو، یہ پیسے رکھ لو. کہا میں غریب نہیں ہوں، میرے پاس 2 روٹیاں ہیں. لیکن توکل دیکھیے گا جناب ابو ذر کا. کہا میرے پاس 2 روٹیاں ہیں، ایک روٹی آج رات کھا کے سو جاؤں گا، اور اگر صبح زندہ اٹھا تو دوسری روٹی صبح کھا لوں گا. کہ ابو ذر تم بہت غریب ہو، جگہ جگہ تمہارے کپڑوں پہ پیوند لگے ہیں، کپڑوں کو سی رکھا، پیسے رکھ لو. کہ خبردار اب مجھے غریب مت کہنا، میں غریب نہیں ہوں، میں فقیر نہیں ہوں. غریب وہ ہوتا ہے جس کے پاس ولایت علی نہ ہو. توجہ ہے زیدان گرامی. فرمایا غریب وہ ہوتا ہے جس کے پاس ولایت علی نہ ہو. میں تو بہت امیر ہوں، حضرت امیر کا ماننے والا ہوں. کبھی اسی کو پیسے واپس کر دو جس نے بھیجے ہیں، اسے زیادہ ضرورت ہے. واپس آئے، کہا کہ بھئی ایک میری آخری بات سن لو ابو ذر، اگر تم یہ پیسے رکھ لو گے نا تو مجھے آزاد کر دیا جائے گا، تو میری خاطر پیسے رکھ لو. کہا واہ، تجھے آزاد کرانے کی خاطر میں غلام بن جاؤں؟ کہا جا کے بتا دو ابو ذر بکاؤ نہیں ہے، بکاؤ مال نہیں، بکنے والا نہیں ہے، میری پیشانی پہ فور سیل نہیں لگا ہے، میں بکنے والا نہیں ہوں. واپس آ کہا بھئی یہ بک نہیں سکتا، اگر میں نہیں خرید سکا تو کوئی نہیں خرید سکتا. پھر کہا اس کو واپس بھیج دو، یہ ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا. اگر یہ شام میں رہے گا تو یہ نقصان دہ ہے، یہ ہر آدمی کو باغی بنائے گا، ہمارے خلاف ورغلائے گا، اس کو واپس بھیج دو. تو عزیزان گرامی ان کو ایک بغیر، جو اس زمانے پرانے زمانے میں پالان اونٹوں پہ رکھے جاتے تھے، کیونکہ اونٹ کی جو کھال ہے وہ سخت ہوتی ہے. تو جناب ابو ذر غفاری بہت ضعیف العمر تھے، بہت بوڑھے تھے، بہت بزرگ تھے. ان کو بغیر پالان کے ان کی ٹانگوں کو باندھا اونٹ کے اوپر اور ایسے سوار کر کے واپس بھیج دیا. جب وہ واپس پہنچے نا مدینے تو ان کی ساری ٹانگیں رانوں تک زخمی ہو چکی تھیں، کھڑے نہیں ہو سکتے تھے کیونکہ بوڑھے تھے، بزرگ تھے. جب اترے اونٹ سے تو کھڑے نہیں ہو پا رہے تھے، اور جیسے ہی اترے دیکھا ناانصافی ہو رہی ہے، فوراً ٹوکنے لگے. کہا نہیں یہ بات ایسے نہیں ہے، پیغمبر اسلام ایسا نہیں کرتے تھے. جیسے روکا تو کہا کہ تم کون ہو؟ کہا میں صحابی رسول ابو ذر غفاری. کہا کہ تم جانتے ہو کہ ہمیں جب حکومت کی طرف سے اپوائنٹ کیا جاتا ہے تو کوئی روک نہیں سکتا. کہا کہ نہیں میرا مسئلہ کسی حکومت سے نہیں ہے، میں تو صرف سنت رسول خدا کو بیان کر رہا ہوں. قاضی نے فوراً کہا ان کو گرفتار کر لو. گرفتار کر کے لے کے آئے. کہا ابو ذر تم واپس آ گئے؟ کہا نہیں میں واپس نہیں آیا ہوں، بھیج دیا گیا. کہا کیا بات ہے، پہلے دن آنے کے بعد پھر تم نے کوئی فساد کھڑا کر دیا؟ کہا فساد کی تو عادت ہی نہیں میری. کہا کیا بات ہے پھر؟ کہا کہ میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ یہ سنت نبوی نہیں ہے. پیغمبر اسلام کہا کہ نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو. کہا نہ مجھے جھوٹ بولنے کی عادت ہے نہ شوق، میں صرف سچ بولتا ہوں. کہا پھر گواہ لے کے آؤ جو تم کہہ رہے ہو سچ ہے. بہرحال انہوں نے جملہ کہا کہ بھئی پیغمبر اسلام نے فرمایا تھا کہ
اس طرح سے ایک حدیث، بہرحال ایک حدیث کوٹ کی، کہا کہ اس حدیث کے لیے گواہ لے کے آؤ. کہا یہاں پہ بہت سے صحابہ موجود ہیں، جب پیغمبر نے مجھ سے کہا تھا تو یہ سب موجود تھے. کہا نہیں، کوئی گواہی کے لیے تیار نہیں ہوا. کہا پھر تھوڑی سی مہلت دو، میں بھی گواہ لے کے آتا ہوں. آئے اسی دروازے پہ جسے مشکل کشا کا در کہا جاتا تھا. دروازے پہ دستک دی، جناب امیر باہر آئے. کہا ابو ذر کیا بات ہے؟ کہا کہ مولا مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے. کہا ابو ذر تمہیں میری مدد کی ضرورت ہو اور میں نہ آؤں؟ فوراً مولا ساتھ چلے. کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں جو کچھ ابو ذر کہہ رہا ہے وہ سچ ہے. تو حکومت نے کہا کہ اے علی یہ آپ نے ناانصافی کی معاذ اللہ. کہا کیسے؟ کہا کہ آپ نے صرف ابو ذر کے سن کی بات کا فیصلہ دے دیا جبکہ دونوں طرف کی سن کے فیصلہ دینا چاہیے. کہا نہیں، میں نے ابو ذر کی بھی نہیں سنی. کہ پھر فیصلہ کیسے دے دیا؟ کہ مجھے پیغمبر کی بات یاد تھی، پیغمبر نے فرمایا تھا کہ نہ آسمان نے سایہ کیا نہ زمین نے اٹھایا اتنا سچا آدمی جتنا کہ ابو ذر غفاری ہم اہل بیت کے بعد. کہ میں پیغمبر کی بات کو سن کے گواہی دینے آیا ہوں کہ ابو ذر نے جو کہا ہے وہ سچ ہے. کہا ابو ذر آج تو تم گواہ لے آئے ہو، جاؤ میں نے تمہیں آزاد کیا. اس کے بعد پھر کہا کہ اس کو ربضہ واپس بھیج دو. بہرحال ایک مرتبہ جناب ابو ذر کے لیے ربضہ جانے کے لیے پابندیاں لگی کہ کوئی مل نہیں سکتا. جب جناب ابو ذر جانے لگے نا تو کوئی ملنے نہیں آیا. حضرت امیر المؤمنین امام حسن مجتبیٰ، امام حسین علیہ السلام علیہ السلام اور جناب عبداللہ بن جعفر طیار اور جناب عقیل، یہ 5 افراد ملنے کے لیے آئے. نہج البلاغہ میں خطبہ ہے، جب جناب امیر ملنے آئے نا تو جناب ابو ذر رونے لگے، زار و قطار رونے لگے. تو جناب امیر نے سینے سے لگایا، پیار کیا. کہا اے ابو ذر تم نے جو کچھ کیا ہے حق کی خاطر کیا ہے. کہا مولا مجھے اپنی سختیوں پہ کوئی افسوس نہیں ہے. رو میں اس لیے نہیں رہا ہوں کہ مجھے اور زیادہ سختیاں دیکھنی پڑیں گی، بلکہ رو تو میں آپ کی جدائی میں رہا. آپ کی جدائی مجھ سے برداشت نہیں ہوگی. کہا ابو ذر ان قریب تم جناب رسول خدا کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ گے، تمہیں جنت نصیب ہوگی، ان قریب تم انتقال کر جاؤ گے. کہا کہ تم جا رہے ہو اور ہماری تمام تر محبت تمہارے ساتھ ہے. جناب ابو ذر کے سارے جانوروں کو، پرندوں کو نکال کے پھینک دیا گیا کہ سب اپنے ساتھ لے جاؤ. انہوں نے اپنی زوجہ سے کہا کہ سامان سمیٹ لو. ایک بیٹا تھا اور ایک بیٹی. جب ربضہ میں پہنچے تو ربضہ میں پانی نہیں تھا، پانی کی قلت تھی. ایک ایک کر کے سب جانور مرنے لگے. جب کھیتی باڑی کرنے لگے تو بیٹے نے کہا کہ بابا جوان بیٹے کے ہوتے ہوئے بوڑھا باپ کام کرے، یہ میری غیرت برداشت نہیں کرتی. آپ آرام کیجئے، آپ بیٹھیں، میں ہل چلاؤں گا. ہل چلا رہے تھے کہ ایک دن بیٹا پانی کی قلت کی وجہ سے اور موسم کی تپش کی وجہ سے انتقال کر گیا. جوان بیٹے کی موت کو برداشت کرنے کے لیے کسی حسین کا کلیجہ چاہیے. جناب ابو ذر غفاری برداشت نہیں کر سکے اور ان کی زوجہ مسلسل روتی رہتی تھی. جناب ابو ذر غفاری کیا کرتے تھے، اپنے بیٹے کی جب قبر پہ آئے نا تو چھٹے امام فرماتے ہیں کہ ایک جملہ کہا، اللہ نے ان کے بیٹے کی مغفرت کر دی اور کوئی حساب کتاب نہیں کیا، صرف ایک جملے کی وجہ سے. کیا کہا جملہ؟ کہ پروردگارا اس نے کچھ تیرے حقوق ادا کرنے تھے، کچھ میرے حقوق ادا کرنے تھے. پروردگارا اس نے میرے حقوق ادا کرنے میں کوتاہیاں کی ہیں، تیرے حقوق ادا کرنے میں بھی کوتاہیاں کی ہوں گی. پروردگارا میں مخلوق ہوں، میں نے اپنے سارے حق معاف کر دیے. پروردگارا تو خالق ہے، تو بھی اپنے حق معاف کر دے. دیکھیں پیغمبر نے کیسے لوگوں کی تربیت کی ہے جناب ابو ذر غفاری کی. چھٹے امام فرماتے ہیں جب یہ جملہ کہا نا جناب ابو ذر غفاری نے اپنے بیٹے کی قبر پہ، تو خدا نے کہا کہ اس کے بیٹے کا کوئی حساب کتاب نہ کرنا. اس نے ایسا واسطہ دیا ہے کہ میری رحمت کو جلال آ گیا، جاؤ میں نے اس کے بیٹے کو بخش دیا ہے. بخشا تو ویسے بھی جانا تھا کیونکہ بیٹا نیک تھا، لیکن کوئی حساب کتاب بھی نہ ہونا یہ ایک جملے کی وجہ سے. کہ پروردگارہ میں نے اپنے سارے حق معاف کر دیے، باپ ہوتے ہوئے، مخلوق ہوتے ہوئے، تو خالق ہے، تو اپنا حق معاف کر دے. خدا نے کہا میں نے بھی اپنے سارے حق معاف کر دیے. تو لیکن کیا کرتی تھی ان کی زوجہ، جیسی صبح ہوتی تھی نا تو آ کے بیٹے کی قبر پہ بیٹھ جاتی اور رو کے ایک ہی جملہ کہتی، ذر جانے کے دن تو ہمارے تھے، ہم بوڑھے تھے، لیکن بیٹا تو چلا گیا.
ہر روز جناب ابو ذر کی زوجہ آتی ہیں اپنے بیٹے کی قبر پہ رونے لگتی ہیں. دیکھیں بیٹے کے غم کو برداشت کرنے کے لیے کسی زینب کبریٰ کا کلیجہ چاہیے. جناب ابو ذر کی زوجہ برداشت نہیں کر سکی, ہر روز آتی تھی, بہت روتی تھی, یہاں تک کہ روتے روتے ان کی زوجہ کا انتقال ہو گیا, چند دنوں میں انتقال کر گئیں. جناب ابو ذر غفاری نے اپنی زوجہ کو دفنایا. اب جب بیٹا بھی نہیں رہا, زوجہ کا بھی انتقال ہو گیا. ایک چھوٹی سی بیٹی تھی, یعنی بہت کم سن نہیں تھی لیکن جوان نہیں تھی. جب جناب ابو ذر بیمار ہوئے نا تو بیٹی نے رو کے کہا کہ بابا کچھ ہمت کیجئے, اس بستی میں تو کوئی بھی نہیں ہے, بابا میں کیسے آپ کا غسل و کفن کروں, کیسے دفناؤں گی, بابا کچھ ہمت کیجئے. کہا بیٹی آؤ میں تمہیں امیر المؤمنین تک پہنچا دوں, تمہیں مدینہ چھوڑاؤں, جس کا کوئی وارث نہیں ہوتا اس کے مشکل کشا ہے. جب چلنے لگے نا جناب ابو ذر, کچھ دور چلے تھے کہ ایک مرتبہ زمین پہ گر گئے. جیسے ہی گرے تو ان کی بیٹی نے کہا بابا کچھ اور ہمت کیجئے. بابا بہے انتہا یہاں تو گرمی ہے, میں کیسے آپ کا لاشا اٹھاؤں گے, بابا میں تو بچی ہوں. تو ایک مرتبہ جناب ابو ذر نے کہا بیٹی پریشانی کی بات نہیں ہے, مجھ سے سچے نبی نے سچا وعدہ کیا تھا, کہا تھا کہ اے ابو ذر کوفے کے بہترین مؤمنین تمہارا غسل و کفن کریں گے, بس بیٹی ایک کام کرنا, جب میں مر جاؤں نا تو یہاں سے اٹھ کے جہاں سے قافلے گزرتے ہیں نا وہاں قافلوں کے راستے میں زمین پہ بیٹھ جانا. جب کوئی قافلہ آئے نا تو قافلے کو روک کے کہنا ہے قافلے والوں رک جاؤ, یہاں قریب میں صحابی رسول کا جنازہ پڑا. اور جب پوچھے نا کہ کس کا جنازہ پڑا ہے تو میرا نام بتا دینا, کہنا کہ دیکھو بے گور و کفن لاشا پڑا, کوئی دفنانے والا نہیں ہے. رونے والوں سے کہنا وہ جو روکنے آئیں گے نا تو ان کو روک کے کہنا یہاں صحابی رسول کا جنازہ بے گور و کفن دھوپ میں پڑا ہے, خاک پہ لاشا پڑا ہے. اتنے میں جناب ابو ذر کی روح پرواز کر گئی. جیسے جناب ابو ذر کا دم نکلا نا تو بیٹی تھی, بیٹی کو باپ کے لاشے پہ بہت رونا آتا ہے. میں ایک جملہ کہوں آپ کو, جب جناب ابراہیم کا انتقال ہو رہا تھا نا تو جناب جبرائیل آئے, کہا ابراہیم اللہ نے تمہیں اپنا خلیل کہا ہے, کوئی حسرت رہ گئی ہے؟ اتنا بڑا رتبہ تو کسی نبی کو نہیں ملا ہے سوائے محمد مصطفیٰ کے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے, کوئی حسرت؟ تو جناب ابراہیم نے کہا جبرائیل بس ایک حسرت ہے, اللہ نے مجھے بیٹی نہیں دی, اللہ نے بیٹے دیے بیٹی نہیں دی. کہا کیوں ابراہیم؟ کہا کیونکہ باپ کے جنازے کی زینت بیٹی ہوتی ہے. کہا جب بیٹیاں بین کرتی ہیں نا تو کہا سب رونے لگتے ہیں. کہا اے کاش میری بیٹی ہوتی میرے مرنے پہ بین کرتی. بس بھئی جناب ابو ذر غفاری کی بیٹی بین کرنے لگی, رونے لگی. کہا ہائے میرے بابا آپ نے اس غربت میں چھوڑ دیا مجھے, بابا اس تپتی ریت پہ آپ کا جنازہ پڑا ہے, بابا دھوپ میں کیسے چھوڑ کے جاؤں آپ کے جنازے کو. تو بچی نے کیا کیا کہ ایک کپڑا بابا کے چہرے پہ رکھ دیا اپنے جناب ابو ذر غفاری کی, کہا کہیں دھوپ میں لاشا نہ پڑا رہے. روتی رہی, پھر ہمت کی, اٹھی اور جہاں سے قافلے گزرتے تھے وہاں آ کے بیٹھ گئیں. جب بیٹھی نا تو انتظار کرنے لگی. اتنے میں قافلہ آیا جس میں جناب مالک اشتر تھے, جس میں جناب عبداللہ ابن مسعود تھے, جس میں بڑے بڑے صحابہ رسول تھے, امیر المومنین کے اصحاب تھے. بچی نے آواز دیا قافلے والوں رک جاؤ, رک جاؤ, یہاں قریب میں صحابی رسول کا جنازہ پڑا ہے, کوئی دفنانے والا نہیں ہے, کسی نے غسل نہیں دیا, کسی نے کفن نہیں دیا, دھوپ میں لاشا پڑا ہے. وہ سب اپنے اونٹوں سے اترے, گھوڑوں سے اترے, رونے لگے. ارے صحابی رسول کا جنازہ, کوئی دفنانے والا نہیں ہے, سب رونے لگے. اب سب نے کہا, کوئی کہتا تھا میں غسل دوں گا, کوئی کہتا نہیں تم ہٹ جاؤ میں غسل دوں گا. غسل دینے میں آپس میں لوگ بحثنے لگے. سب نے کہا کہ پھر کچھ لوگ غسل دے دیں. کہا کفن کون دے گا؟ سب نے کہا ہم پیسے ڈالتے ہیں, مالک اشتر سے کفن کا کپڑا خرید لیتے ہیں, ہم سب کی شرکت ہو جائے گی کفن میں. عزیزان گرامی سب نے بڑے اہتمام سے غسل دیا, کفن دیا, اور جب دفنایا تو رو کے کہنے لگے, کہا ارے صحابی رسول کا جنازہ اتنی دیر پڑا رہا دھوپ میں. اب میں ایک رو کے آپ سے جملہ کہوں گا, ہاتھ جوڑ کے ایک درخواست کروں گا, جناب ابو ذر کی بچی کو ہٹا دیجئے, ایک اور بچی کو راستے میں بٹھا دیجئے. وہ بچی بار بار کہہ رہی ہے ارے صحابی رسول کا نہیں, نواسہ رسول کا جنازہ پڑا ہے, کوئی دفنانے والا نہیں ہے.
وہ بچی بار بار رو کے کہتی ہے کوئی یتیمی پہ ترس کھاؤ، یہ نواسہ رسول کا جنازہ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس بھئی 3 دن گزر گئے، کوئی دفنانے والا نہیں ہے۔ جملے کو پیش کروں گا بس بھئی، جب جناب سید الشہداء کربلا پہنچے تھے نا تو پوچھا کہ بھیا عباس بلاؤ اس زمین کے وارث کون ہے، زمین کے مالک کون ہے؟ بنی اسد کے مرد آئے، کہا اس زمین کی قیمت کیا ہے؟ کہا کہ اے حسین 20,000 درہم ہے۔ کہا یہ 20,000 درہم میری طرف سے، یہ زمین مجھے دے دو۔ کہا مولا زمین ویسے ہی رکھ لیجئے، کہا نہیں قیمت رکھو، یہ پیسے تمہارے، زمین میری۔ کہا کہ ٹھیک ہے مولا زمین آپ کی ہوئی۔ مولا نے کہا اب زمین میری ہے، میں نے تمہیں ہبہ کر دی، یہ زمین میری طرف سے تمہاری ہوئی۔ کہا مولا جب خرید لی ہے تو ہماری کیوں ہوئی؟ کہا میں تم سے 3 کاموں کا مطالبہ کرنا چاہتا ہوں، زمین تم رکھ لو، بس 3 کام کر دینا۔ کہا مولا کیا کام ہے؟ کہا ہمارے لاشیں دفنا دینا۔ جب یہ جملہ کہا نا کہ ہمارے لاشیں دفنا دینا، کہا مولا اس وصیت کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہر مسلمان کو دفنانا واجب ہے۔ ہم مسلمان ہیں، امت محمدی میں ہر مسلمان کا دفنانا واجب ہے۔ آپ تو جوانان جنت کے سردار ہیں، حجت خدا ہیں، امام وقت ہیں، نواسہ رسول ہیں۔ کہا نہیں یہ میری وصیت ہے۔ کہا میری پہلی وصیت ہمارے لاشیں دفنا دینا۔ کہا مولا دوسری وصیت؟ جملے کو سنیں گے؟ کہا دوسری وصیت، کہا اگر کوئی میری قبر کی زیارت کے لیے آئے تو میری قبر کا نشان بتا دینا، بتا دینا میری قبر کا نشان کہاں ہے، میری قبر کہاں ہے۔ کہا اچھا مولا تیسری وصیت، کہ اگر میرا کوئی غریب زائر آئے جس کے پاس کچھ کھانے پینے کو نہ ہو تو 3 دن اسے میرا مہمان رکھنا، اسے کھانا ضرور کھلانا، اسے پانی ضرور پلانا۔ یہ 3 دن ہی کی قید کیوں رکھی؟ آج بھی کثرت سے احادیث ائمہ کی کہ حسین کا مہمان 3 دن کا مہمان ہے۔ مولا خود تو بھوکے پیاسے چلے گئے، کہ لیکن میرا زائر بھوکا پیاسا نہ رہے۔ کہ میری طرف سے اسے کھانا ضرور کھلانا، اسے پانی ضرور پلانا، زمین تمہاری ہے لیکن میرے زائر کا خیال رکھنا۔ بس بھی پھر مولا نے ایک جملہ کہا، کہا بنی اسد کے مردوں اپنے گھروں کو واپس چلے جاؤ، لیکن اپنی مستورات کو بھیج دو، ان سے کہنا پردے میں آئیں، زہرا کے بیٹے نے بلایا ہے۔ بنی اسد کی ساری خواتین آئیں۔ کہا مولا آپ نے یاد فرمایا تھا، کہا دیکھو میں زہرا کا بیٹا ہوں، اگر تمہارے مرد کسی وجہ سے ہمیں دفنانے نہ آئیں تو جب تم اپنے گھروں سے نکلنا 1 مٹھی خاک ہاتھ میں لینا، ہمارے لاشوں پہ ڈال دینا۔ بس میں ایک مرتبہ ان مستورات نے کہا کہ مولا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کا کوئی لاشا نہ دفنائے؟ کہ بس میری وصیت کو یاد رکھنا، ہمارے لاشیں ضرور دفنا دینا، کہیں علی اکبر کا لاشا دھوپ میں نہ پڑا رہے۔ اجرکم اللہ۔ پھر کہا بیویوں سے کہا کہ بنی اسد کی خواتین سے کہا کہ مستورات اپنے گھروں کو واپس جاؤ، اپنے بچوں کو بھیج دو۔ کیسے جملے پیش کروں آپ کے سامنے؟ کہ اپنے بچوں کو بھیج دینا۔ ان مستورات نے اپنے بچوں سے کہا کہ جاؤ تمہیں حسین ابن علی نے بلایا ہے۔ جب سارے بچے جمع ہو گئے کہ مولا آپ نے بلایا تھا؟ کہ دیکھو میں سکینہ کا بابا ہوں، اگر تمہارے ماں باپ ہمیں دفنانے نہ آئے تو تم کھیلتے ہوئے آنا، ہمارے لاشوں پہ خاک ڈال دینا، کہیں علی اصغر کا لاشا دھوپ میں نہ پڑا رہے۔ مولا نے وصیت کر دی، سب چلے گئے۔ عزیزان گرامی 11 محرم کو امام سجاد فرماتے ہیں میں کبھی نہیں بھلا سکتا میرے بابا کا لاشا دھوپ میں پڑا رہا۔ چلے گئے، بس بھئی اسیر بنا دیا گیا، اہل بیت چلے گئے۔ اب جب بھئی 3 دن گزر گئے، 13 محرم کا دن نکلا، 12 یا 13 محرم کا دن نکلا، بنی اسد کی مستورات گھروں سے باہر نکلی، پانی بھرنے کے لیے جا رہی تھی، دیکھا لاشیں زمین پہ پڑے ہیں۔ وہ فوراً پلٹ کے گھر گئیں، کہا بنی اسد کے مردوں روز قیامت جناب سیدہ کو کیا منہ دکھاؤ گے، جناب رسول خدا کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ حسین کا لاشا تپتی ریت پہ پڑا ہے۔ ایک مرتبہ وہ سارے مرد کہنے لگے کہ ہمیں عبید اللہ ابن زیاد سے ڈر لگتا ہے، ہمیں عبید اللہ ابن زیاد سے ڈر لگتا ہے۔ تو مستورات نے کہا پھر ہمیں اجازت دو، ہم لاشیں دفنا دیتے ہیں۔
کہا نہیں تم رک جاؤ، ہم لاشیں دفنائیں گے۔ اب بنی اسد کے مرد اپنے گھروں سے باہر نکلے، جب لاشیں دفنانے آئے تو پریشان کھڑے تھے، کون سا لاشا کہاں دفنائیں؟ کسی لاشے کا سر نہیں تھا، کسی لاشے کا سر نہیں تھا، متحیر و پریشان کھڑے تھے، لاشیں کیسے دفنائیں، کہاں دفنائیں؟ اتنے میں دیکھا کوفے کی جانب سے کوئی سوار آ رہا ہے۔ ایک ایسا وقت آیا وہ سوار اترا، سارے لاشوں کے درمیان سے ہوتا ہوا ایک لاشے کے کنارے آ کے کھڑا ہوا، کہا بابا آپ کے بعد میری پھپھیوں کی چادریں لوٹی گئی، بابا میرے گلے میں توق ڈالا گیا، ہاتھوں میں زنجیریں پہنائی گئی، بابا میری پشت پہ درے مارے گئے، بابا میری بہنوں کی بالیاں نوچی گئی۔ بہت دیر تک بین کرتے رہے، پھر اپنے آپ کو زمین پہ گرایا، اپنے سینے کو ان کے سینے سے ملایا۔ ان بنی اسد کے مردوں نے پوچھا، کہا کہ قیدی یہ کون سے لاشیں ہیں، کہاں پہ دفنائیں؟ کہا میں بتاتا جاتا ہوں، تم دفناتے جاؤ۔ ایک مرتبہ اشارہ کیا، کہا کہ وہ حبیب ابن مظاہر کا لاشا ہے۔ حبیب ابن مظاہر بھی بنی اسد سے تھے، اسدی تھے، تو کہا کہ اے قیدی اگر آپ اجازت دیں تو ہم ان کا لاشا الگ سے سامنے دفنا دیں، یہ ہمارے قبیلے کے سردار تھے۔ مولا نے کہا میری طرف سے اجازت ہے۔ ایک ایک لاشا پوچھتے رہے، امام سجاد بتاتے رہے۔ ایک مرتبہ اشارہ کیا کہ قیدی یہ لاشا، کہ یہ میرے بھیا علی اکبر کا لاشا، کہ اسے کہاں دفنائیں؟ کہ میرے بابا کی پائنتی میں دفنا دو، میرے بابا کو میرے بھائی سے بڑی محبت تھی، میرے بھائی کو میرے بابا سے جدا نہ کرنا۔ پھر ایک مرتبہ بنی اسد آئے، اگر دیکھ سکے میری طرف، ایک ننھا سا لاشا ہاتھوں پہ تھا، کہ قیدی یہ لاشا ملا ہے کسی بچے کا ہے، کہ یہ لاشا مجھے دے دو، یہ میرے ننھے علی اصغر بھائی کا ہے۔ اجرکم اللہ، بس بھی آخری جملے سن لیجئے عزیزان گرامی۔ ایک مرتبہ بنی اسد نے سوال کیا کہ قیدی ایک لاشا فرات کے کنارے پڑا ہے، وہ اتنا زخمی ہے لاشا، ہم اس کے جس عضو کے نیچے ہاتھ ڈالتے ہیں لاشا اٹھانے کے لیے وہ عضو ٹوٹ جاتا ہے، اس لاشے کو بہت گرز مارے گئے، کہ وہ لاشا میرے چچا عباس کا ہے، اس لاشے کو وہیں دفنا دو۔ پھر اتنے میں آواز دی، کہا کہ سب ہٹ جاؤ، امام کو صرف امام دفنا سکتا ہے۔ ایک روایت کے الفاظ ہیں امام سجاد نے دفنایا، لیکن یہ نہیں لکھا کیسے۔ بہت بزرگ عالم دین فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کیسے دفنایا امام سجاد نے۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ مدینہ کا رخ کیا، کہ یا جدہ یا رسول اللہ میری مدد فرمائیے۔ پھر نجف کا رخ کیا، کہا میرے دادا علی مرتضی میری مدد کیجئے۔ پھر جنت البقیع کا رخ کیا، کہا میرے چچا حسن مجتبی میری مدد کیجئے، کہ سب کی ارواح آئی۔ ایک مرتبہ کٹے ہوئے گلے کے نیچے رسول خدا نے ہاتھ رکھے، ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے نیچے علی مرتضی نے ہاتھ رکھے، سید الشہداء کی ٹانگوں کے نیچے حسن مجتبی نے جب لاشا اٹھایا، امام زین العابدین قبر میں اترے کا لاشا دے دو۔ جب لاشا لینے لگے، کوئی بی بی کنارے کھڑی تھی، کہ سجاد آرام سے لینا، میرا بیٹا بڑا زخموں سے چور چور ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ بس بھی ہاتھوں کا بلند کریں گے، میں مختصر سے دعا کرواؤں گا۔ آئیں بھی ہاتھوں کا بلند کیے، میں ہمیشہ واسطہ دے کے دعا کیا کرتا ہوں، پروردگارا اختلافی نہیں ہے، یہ سب کا اتفاق ہے، تمام شیعہ علماء کا اتفاق ہے۔ جب جناب سید الشہداء کے جسد مطہر کو رکھا نا قبر مطہر کے اندر، تو ان کے سینے پہ جناب علی اصغر کو لٹھایا۔ جملوں کو پیش کروں گا، سخت جملے مجھے معاف کی جگہ برداشت نہ کر سکیں۔
ان کے سینہ اطہر پہ جناب علی اصغر کو لٹایا. میں نے بہت سوچا مولا کیوں کیا ایسا آپ نے؟ ایک قبر میں ایک ہوتا ہے، آپ نے کیوں اپنے بھائی کو؟ تو شاید مجھے ذہن میں آتا ہے کہ امام سجاد یہ جواب دیں میرے بابا کو کسی کو سینے پہ سلانے کی عادت ہے، اسی لیے میں نے کہا کہ میری بہن نہ صحیح میں اپنے بھائی کو بابا کے ہاتھوں میں دے دوں. پروردگارا واسطہ اس ننھے سے لاشے کا 12ویں امام کے ظہور میں تعجیل فرما. اب بھئی جملوں کو سنیں گے، بہت سے لوگ برداشت نہیں کر پا رہے ہیں یہاں پہ. اب آئیں گے ذرا، اگر ہاتھوں کو بلند کیجئے گا، میرے ساتھ مل کے دعا کیجئے گا. میں ایک واسطہ پیش کر رہا ہوں. عزیزان گرامی، سادات غیر سادات جو برداشت نہ کر سکے مجھے معاف کر دیجئے گا. روایت کے الفاظ ہیں، ایک مرجع کے ہاں مجلس ہو رہی تھی، بہت بڑے خطیب پڑھ رہے تھے، انہوں نے جملہ پڑھا، میں ان سے پیش کر رہا ہوں. وہ فرماتے ہیں، اور خود مرجع بھی بہت رو رہے تھے، وہ فرماتے ہیں جب 12ویں امام کا ظہور ہوگا، روایت کے الفاظ ہیں امام مکے سے پہلے مدینے جائیں گے. یہ میں نے روایات خود پڑھی ہیں. مدینے سے پہلے کربلا جائیں گے، یہ روایت میں نے خود دیکھی ہے. لیکن کیا ہے آگے جملے کہ جب امام کربلا پہنچیں گے نا تو سارے شیعہ امام کے ساتھ جمع ہوں گے. جو امام کو دیکھتا جائے گا رونا شروع کر دے گا. امام روتے ہوئے ایک مرتبہ حرم مطہر میں داخل ہوں گے. جب حرم میں داخل ہوں گے تو سارے جو جا سکیں گے جا کے دیکھیں گے امام کیا کر رہے ہیں. زری مقدس کا دروازہ کھولا جائے گا، امام زری میں داخل ہوں گے، بہت دیر تک روئیں گے. پھر معجزے سے اپنے دونوں ہاتھوں کو قبر مطہر میں ڈالیں گے. قبر مطہر میں ہاتھ ڈالنے کے بعد ایک ننھا سا لاشا اٹھائیں گے. اس لاشے کو اٹھا کے رونے والوں کو دکھائیں گے، اور رونے والوں مجھے بتاؤ اس بچے کا کیا جرم تھا، اسے کیوں تیر مارا گیا؟ پروردگارا جناب سید الشہداء کے لاشے کا واسطہ ہمارے گنہگار آنکھوں کو امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما، ہمیں ظہور دیکھنا نصیب فرما، ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. ایک جملے کو پیش کروں گا، میں جانتا ہوں آپ لوگ تھک گئے ہوں گے. یہ مسلسل رونا بڑا مشکل کام ہے. آنسو خشک ہو جاتے ہیں، سینے میں درد ہونے لگتا ہے، کمر ٹوٹنے لگتی ہے. یہ مسلسل رونا سید سجاد کا کام تھا. یہ مسلسل رونا میرا اور آپ کا کام نہیں ہے. عزیزان گرامی جملوں کو سنیں گے. میں آخری واسطہ دے رہا ہوں. امام سجاد نے قبر مطہر کو بند کیا اور پھر اپنے ہاتھ سے انگلی سے ایک جملہ لکھا قبر پہ، ھذا قبر ابی عبداللہ الحسین الذی قتل غریبا و مظلوما و عطشانا. جس حسین کی کہ یہ میرے بابا حسین ابی عبداللہ الحسین کی قبر ہے، جن کو غربت کے عالم میں، مظلومیت کے عالم میں پیاسا ذبح کر دیا گیا. یہ جملہ لکھا، امام اٹھے اور چلنے لگے. جیسے ہی چلے بنی اسد نے آواز دی، کا قیدی آئے بھی خاموشی سے تھے، جا بھی خاموشی سے رہے ہیں، آپ کون ہیں بتائیے تو صحیح، اپنا تعارف کروائیں. کہ انا علی ابن الحسین، میں علی ابن حسین ہوں، اپنی پھپھیوں کو قید خانے میں چھوڑ کے آیا ہوں، کہ واپس پھپھیوں کے پاس جا رہا ہوں، صرف بابا کو دفنانے آیا تھا. پروردگارا امام سجاد کی مظلومیت کا واسطہ جتنے مؤمنین و مومنات بے اولاد ہیں سب کو اولاد عنایت فرما، جو مقروض ہیں قرضوں کو ادا فرما، متمنیان حج و زیارات کو حج و زیارات نصیب فرما. پروردگار ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. پروردگار جتنے افراد نے التماس سے دعا کی سب کی دعائیں مستجاب فرما. کسی نے نماز وحشت کی درخواست کی، حمیدہ خاتون بنت حسن زکی کی، پروردگار کی مغفرت فرما. پروردگارہ کسی نے دعا صحت کی التماس کی ہے، سید ناظر حسین رضوی، پروردگارہ یہ نذیر حسین رضوی، پروردگارہ آخر جملے کو پیش کروں گا. پروردگارہ جب امام سجاد علیہ السلام جا رہے تھے، پروردگارہ دعا صحت کے لیے جملے کا واسطہ دوں گا. پروردگارہ تو تڑپ رہے تھے، میں نے اپنے بابا کو اس غربت کے ایک مرجع تقلید کا جملہ ہے، میں ترجمہ کر رہا تھا ان کے لیے. ان سے سوال کیا کسی نے، کہا آغا ہم لوگ امام حسین کی زیارت کے لیے آئے ہیں نجف اشرف میں. ان سے سوال کیا کہ آغا امام حسین کی زیارت سے متعلق کچھ فرمائیے. تو انہوں نے کہا کہ جو بھی زائر جا رہا ہے نا اس سب کو کہہ دو کہ سونے چاندی کی زری دیکھ کے، فانوس دیکھ کے کوئی دھوکہ نہ کھائے. وہ جو اندر لاشا ہے نا وہ بڑا زخموں سے چور چور ہے. کوئی یہ نہ سوچے امام حسین پہ ظلم نہیں ہوا تھا، کہ چٹائی پہ لاشے کے ٹکڑے جمع کیے تھے امام سجاد نے. پروردگارہ سید الشہداء کے لاشے کا واسطہ
ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، شام کے روضوں کی، کربلا کے روضوں کی حفاظت فرما۔ جو حاضرین پروردگارہ تجھے واسطہ اپنے حسین کا کسی کو نا امید نہ لوٹانا، نہ جانے لوگ تیری بارگاہ میں کیا کیا امیدیں لے کے آئیں گے، پروردگارہ یہ تیرے حسین کے ماننے والے ہیں، کسی کو رد نہ فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ایک سورہ فاتحہ کی درخواست کی گئی ہے مرحومین آف کرمانی فیملی کے لیے اور مرحومین آف ورت جیتا والا فیملی کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے، تمام شہداء ملت جعفریہ کے لیے، تمام مؤمنین و مؤمنات جو مرحوم ہو چکے ہیں، خصوصاً وہ جو اب لاوارث ہیں، ان کی قبروں پہ کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں۔ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔